الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں اور بیماریوں کو دور عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو نیک اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اب دیکھیں سبق نمبر 22 میں اوقات نماز۔ اوقات نماز یعنی نماز کے وقت۔ نماز کو ادا کرنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل درست نہ ہوگی اور وقت کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نمبر 1 فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک۔ نمبر 2 ظہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد سے ہر چیز کا سایہ اس کے دوگنا ہو جانے تک۔ اب یہ زوال کیا ہے؟ زوال کا وقت دیکھیے جب سورج بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ یہ لگ بھگ 5 سے 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے اگر 12 بجے زوال کا وقت ہو رہا ہے تو جب 12 بجنے میں 5 منٹ ہو اور 12:05 ہو جائیں تو اتنا وقت زوال کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور میکسیمم 15 منٹ کا ہوتا ہے، زیادہ تر 5-10 منٹ کا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے جب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کوئی بھی جو بھی آپ کو نفلی نمازیں پڑھنی ہے یا اس کے بعد آپ سجدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ظہر کا وقت اس کے فوراً بعد شروع نہیں ہوتا۔ اب نمبر 3 عصر کی نماز کا وقت، ظہر کے وقت کے ختم ہونے سے سورج کے ڈوبنے تک۔ نمبر 4 مغرب کی نماز کا وقت، سورج کے ڈوبنے کے بعد سے مغرب کی طرف آسمان پر رہنے والی سفیدی کے غائب ہونے سے پہلے تک۔ نمبر 5 عشاء کی نماز کا وقت، آسمان کی سفیدی کے غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک۔ نماز کے مکروہ اوقات، نماز مندرجہ ذیل اوقات میں کسی بھی طرح کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ مندرجہ ذیل یعنی نیچے جو اوقات دیے گئے ہیں پڑھنا جائز نہیں، چاہے فرض نماز یا نفل ادا ہو یا قضا۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کرنا بھی منع ہے۔ نمبر 1 سورج کے طلوع ہونے کے وقت سے سورج کے بلند ہونے تک تقریباً 20 منٹ۔ سورج کے طلوع ہونے سے یعنی جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سورج کے بلند ہونے تک یعنی اس کے جب سورج پوری طرح نکل جاتا ہے تقریباً 20 منٹ۔ اس میں آپ کسی بھی طرح کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ پھر 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ نمبر 2 سورج بالکل سر پر آ جانے سے سورج کے ڈھلنے تک تقریباً 5 منٹ۔ اسے عرف میں زوال کہتے ہیں۔ نمبر 3 سورج میں پیلا پن آنے سے لے کر اس کے ڈوبنے تک تقریباً 20 منٹ۔ مسئلہ عصر کی نماز کو سورج پیلا پڑ جانے تک مؤخر کرنا منع ہے، لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو صرف اس دن کی نماز عصر پڑھ سکتے ہیں، یعنی مغرب کی نماز سے تھوڑے ٹائم پہلے کا جو وقت ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ 2 اوقات ایسے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1 صبح صادق سے سورج نکلنے تک۔ نمبر 2 عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے پیلا پڑنے سے پہلے تک۔ سوالات: نمبر 1 فجر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ اس کا آنسر فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک ہوتا ہے۔ نمبر 2 عشاء کی نماز کا وقت بتائیے۔ عشاء کی نماز کا وقت آسمان کی سفیدی کے غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک۔ نمبر 3 کن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے؟ یہ آ گئے نا نماز کے مکروہ اوقات۔ اب آ گیا ہے سبق نمبر 23 وتر کی نماز۔ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ وتر کی نماز عشاء کی فرض کی نماز کے بعد سے صبح صادق تک ادا کی جا سکتی ہے۔ وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 3 رکعت وتر کی نیت باندھ لیں،
دوسری رکعت کے قاعدے میں اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں اور سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتی ہوئی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور باندھ لیں اور دعائیں قنوت پڑھیں، پھر رکوع کر کے بقیہ نماز مکمل کر لیں اور واجب نماز سے فارغ ہو تو 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان الملک القدوس۔ یہ آ گئی دعائے قنوت، یہ دعائے قنوت ہے۔ اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے تو اس کو یاد کر لیجیے، کیونکہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ دیکھیں، اس دعائے قنوت کا یہ ترجمہ ہے پورا، ٹھیک ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور لپکتے ہیں اور تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ دعائے قنوت کی جگہ کوئی اور دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ وہ دعائیں پڑھے جو حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ مختلف الفاظ سے کتب حدیث میں مروی ہے۔ اس سبق نمبر 23 کے سوالات آ گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، وتر کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ وتر کی نماز عشاء کی نماز سے لے کر صبح صادق یعنی فجر سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، یعنی آپ وتر کی نماز تہجد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، وتر کی نماز کا طریقہ بتائیے۔ اس میں پورا طریقہ بتایا گیا ہے وتر کی نماز کا۔ وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 3 رکعت وتر کی نیت باندھ لیں، دوسری رکعت کے قاعدے میں اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں اور سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور باندھ لیں اور دعائے قنوت پڑھیں، پھر رکوع کر کے باقی نماز مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا ہے سوال نمبر 3، دعائے قنوت سنائیے۔ تو دیکھیں، یہ پوری دعائے قنوت آ گئی۔ اس کا ترجمہ ضروری نہیں آپ ترجمہ بھی یاد کریں، لیکن اس ترجمے کو اچھے سے سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کسی بھی دعا کا مطلب ہم اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو اس کو پڑھنے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے، کیونکہ ہم اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میں جو بھی میں نے پڑھایا ہے آپ کو سمجھ آ گیا۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی ورڈ ایسا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آیا، جس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا، یا میں نے اس کا مطلب نہیں بتایا، بھائی دیکھو مجھے نہیں پتہ کہ آپ کو کس ورڈ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ کامنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔